حضرت خدیجہ رضی اللہ عنہا نے فرمایا، عورت کے لیے بہترین زیور پردہ ہے اور پردہ دار عورتیں جنت میں میری بیٹی فاطمہ رضی اللہ عنہا کے ساتھ ہوں گی۔ میں ماڈرن لڑکی ہوں تبھی تو پردہ کرتی ہوں، زمانے جاہلیت سے ہوتی تو بے حیا ہوتی۔ غیر محرم کے معاملے میں عورت کا بد اخلاق ہونا ہی اچھا اخلاق ہے۔ اس عورت سے زیادہ کوئی خوبصورت چیز نہیں ہے جو اپنے رب کو راضی کرنے کے لیے پردہ کرتی ہے۔ پردے کا حکم اس لیے آیا تھا کہ پاکیزہ عورتیں پہچانی جائیں اور ستائی نہ جائیں، باقی آپ خود سمجھدار ہیں، پردہ مسلمہ کی پہچان ہے۔ امام حسین رضی اللہ عنہ نے ارشاد فرمایا، عورت کا پردہ کرنا شہید کے خون سے بھی افضل ہے۔ الحیات مع اللہ اجمل، اللہ کے ساتھ زندگی زیادہ خوبصورت ہے۔ پردہ اگر چھوٹی سی بات ہوتی تو اللہ اتنی بڑی کتاب میں اس کا ذکر نہ کرتا۔ تو کیا ہوا اگر ان کی خوبصورتی کا ذکر رسالوں میں ہے؟ یاد رکھو تمہاری حیا کا ذکر قرآن میں ہے۔ لڑکی کی خوبصورتی جوانی میں سجدہ ہے اور لڑکی کی خوبصورتی جوانی میں پردہ ہے۔ حوا کی بیٹیوں سے نہ کھیلنا، بہن تمہاری بھی جوان ہے۔ آدم کے بیٹے کی ہنسی مت چھیننا، بھائی تیرا بھی مسکراتا بہت کمال ہے۔ اے بنت حوا، تو کس قدر مضبوط ہے کہ تمہیں اللہ کے احکامات متاثر نہ کر سکے، مگر تو کس قدر کمزور ہے کہ تمہیں موسم کی شدت نے متاثر کر دیا اور تو نے بدن کو چھپا لیا۔ عورت کی بدصورتی یہ ہے کہ اس کی خوبصورتی ہر کوئی دیکھے۔ ساری دنیا کے مرد بھی اگر اندھے ہو جائیں تب بھی عورت کا پردہ کرنا واجب ہے۔ میرا پردہ میرا تاج ہے اور شہزادیاں اپنی سر کا تاج اترنے نہیں دیتیں۔ حسن حیا کے پردوں میں چھپا ہے، نہ جانے کیوں لوگ اسے بکھرے بالوں میں تلاش کرتے ہیں۔ اگر پردہ کرنا کسی کی کامیابی میں رکاوٹ ہے تو افسوس سے کہنا پڑے گا کہ قابلیت آپ میں نہیں آپ کے جسم میں ہے۔ عورت کے جنازے میں گھر کے افراد کہتے ہیں کہ میت کا منہ ڈھانپ دیں، غیر محرم نہ دیکھیں۔ اللہ کی قسم زندہ کے لیے بھی یہی حکم ہے۔ لڑکیوں کی عزت بالکل اسی طرح کرو جیسے تم اپنی بہن کی کروانا چاہتے ہو۔ فرشتے کرتے ہیں حفاظت ان کی، بیٹیاں جو کر لے نقاب رب کی رضا سمجھ کر۔ اگر غیر محرم مخلص ہوتا تو میرا اللہ کبھی اس سے پردہ کرنے کا حکم نہ دیتا۔ ایک لڑکی کے اختیار میں پوری ایک نسل کا کردار ہوتا ہے۔ رحمت سے جنت بن جانے والی ہستی کو عورت کہتے ہیں۔ دنیا کے لباسوں میں سب سے خوبصورت لباس حیا کا ہے۔ جب آیات حجاب نازل ہوئی تو کائنات کی سب سے پاکیزہ خواتین نے سب سے پاکیزہ مردوں سے پردہ کیا۔ عورت کمزور نہیں ہوتی، پھر بھی بار بار جھک جاتی ہے، کبھی گھر کی عزت کے لیے اور کبھی رشتے بچانے کے لیے۔ خود کا مقابلہ کسی سے نہ کرو، آپ جیسے ہو الحمدللہ بہترین ہو۔ جب پردے کا حکم ہوا تو دنیا کی بہترین عورتوں نے دنیا کے بہترین مردوں سے بھی پردہ کیا تھا۔ سنو بنت حوا، تمہارا حجاب ایسا پروقار ہونا چاہیے کہ لوگ خود بخود تمہارا احترام کرنے پر مجبور ہو جائیں، نہ کہ دیدار کرنے پر۔ خود کو اس کتاب کی طرح مت بناؤ جسے ہر کوئی وقت گزاری کے لیے پڑھتا ہے، جو ہر کسی کو آسانی سے میسر ہو اور جسے پڑھ کر انسان بھٹک جائے، بلکہ خود کو اس کتاب کی طرح بناؤ جو غلاف میں لپٹی ہوتی ہے، باپردہ، جسے پڑھنے کے لیے انسان خود کو پاک کرتا ہے، جسے پڑھ کر انسان راہ راست حاصل کرتا ہے۔